آپ نے ایک ویڈیو میں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4656 کے تحت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پیش گوئی کا ذکر کیا، جس کے مطابق سیدنا عثمان واقعی خلیفہ بھی بن گئے۔ اس پیش گوئی کو ہم سیدنا عمر فاروق کی کرامت کہیں گے یا کشف اور علم غیب سے تعبیر کریں گے؟ دیکھیں، اس ٹاپک کے اوپر میں نے جستہ مختلف مقامات پہ گفتگو کی ہے۔ جب بھی میں نے یہ حدیث بیان کی ہے سنن ابی داؤد کی 4656، تو اس کے ساتھ بھی میں نے تشریح میں یہ بتائی تھی کہ یہ علم الغیب یا کشف والا معاملہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر کی اسیسمنٹ آپ کہہ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے وہ کرامت والا معاملہ اس اعتبار سے کر دیا، ان کو خود تو نہیں پتہ تھا۔ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ ان کے بعد سیدنا عثمان نہیں خلیفہ بننا ہے تو وہ 6 رکنی کمیٹی تو نہ بناتے، ڈائریکٹ حضرت عثمان کو ہی کر دیتے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ سیدنا عمر کو جب زخم لگا تو انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ پھر انہوں نے کہا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، اور حضرت سعید ابن زید بھی تھے ان کے بہنوئی، ان کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ رشتہ دار تھے، اشرم بشرہ میں وہ بھی تھے۔ ابو عبیدہ ابن جرح کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ فوت ہو چکے تھے اس وقت تک۔ یہ 6 بندے ہی زندہ تھے، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ اور مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ جن کو دیکھو کہ ان کی مخالفت پہ کھڑا ہوا ہے تو سمجھ لینا یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں، جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ تو کمیٹی بنانے کا مقصد یہی تھا، ورنہ وہ ڈائریکٹ حضرت عثمان کو اگر نامزد کرنا چاہتے تو وہ خود بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے نا 4656، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عمر نے ایک کوئی کرسچن پادری تھا، اس کی طرف پیغام بھیجا اور اس کو بلوایا اپنے دور خلافت میں اپنے پاس، اور کہا کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا پیش گوئی لکھی ہوئی ہے، پروفیسی کیا موجود ہے؟ وہ تو قرآن میں موجود ہے۔ سورہ الفتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں آگے چل کے آتا ہے کہ ان کی یہ صفات، نبی علیہ السلام کی اصحاب کی یہ صفات تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعریف ان کتابوں میں بھی موجود تھی جو پرانی الہامی کتابیں تھیں۔ تو وہ پادری کہنے لگا کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ قرن ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا مطلب قرن کا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک مضبوط آہنی دیوار ہیں آپ۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب اسے توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے۔ ہم سیدنا ابو بکر اور عمر کی خلافت کو خلافت محفوظہ سمجھتے ہیں، حضرت عثمان و علی کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے، لیکن وہ خلافت مفتونہ ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اصل میں جو گولڈن پیریڈ ہے نا خلافت کا، وہ حضرت ابو بکر عمر کی خلافت ہے رضی اللہ عنہما۔ خود حضور جب کہہ رہے ہیں کہ عمر کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے، تو اس حدیث کے تحت اس کا کرن کہنا وہ بالکل درست تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ آئے گا، اچھا یہ حدیث جو ہے نا ابو داؤد کی، اسے شیخ البانی اپنے منہج کی غلطی کی وجہ سے ضعیف کہتے ہیں، لیکن حدیث بالکل سونے کی مہر صحیح حدیث ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے دارالسلام کی آپ ابو داؤد کھولے، اس پہ صحت کا حکم لگایا، اسی لیے ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں اس حدیث کو ڈالا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا، ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا، وہ اس میں اقربا پروری ہوگی۔ یہ نیگیٹو اقربا پروری نہیں ہے، وہ تالیف قلب کے لیے بنو امیہ کو انہوں نے ساتھ اٹیچ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عمر کی پالیسیز تو یہ نہیں تھی، اور اس پالیسی کا اہتمام نہیں ہو سکا تو پھر اس کے نیگیٹو رزلٹ بھی سامنے آئے۔ تو اس پہ حضرت عمر کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری ہوئے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، 3 دفعہ فرمایا۔ اس میں نے کہا تھا کہ یہ حضرت عمر کی اسیسمنٹ تھی جو واقعی کرامت کے طور پہ ظاہر ہوئی، کیونکہ ان کے دماغ میں پلاننگ ہوگی نا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بناؤں گا اور ہو سکتا ہے وہ حضرت عثمان پہ متفق ہو جائے۔
لیکن کوئی کلیئر کٹ تو چیز نہیں تھی موجود. تو یہ کوئی کشف نہیں تھا ان کو ہوا, ان کی اسیسمنٹ تھی. قریبی لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کی عادتیں کیا ہے. اس حوالے سے میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کئی ایک احادیث بھی شامل کی ہیں. حضرت عثمان کا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی والا رویہ تھا حضور کی مبارک زندگی میں بھی, اور اس کی وجہ سے ان کو بعد میں کیا نقصان اٹھانا پڑا, وہ آج ٹاپک نہیں ہے. آپ میرے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب. ایک تو جعلی اسباب کہتے ہیں نا, عبداللہ بن سبا تھا, وہ بعد میں آیا ہے, وہ حضرت علی نے اسے قتل کروایا ہے. حضرت عثمان کے گورنر بنو امیہ کے جو تھے, ان کے اپنے گورنر, وہ ان کی شہادت کا سبب بنے. ان کی غلط پالیسیز اور ایٹیچیوڈ جو تھا گورنروں کا. تو وہ 3 دفعہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے. باقی اگر کوئی کہتا ہے یہ ان کا کوئی کرامت اس حوالے سے ہے کہ ان کو کشف ہو گیا تھا, تو یہ غلط ہے. صحیح بخاری میں کتاب الشہادات چیپٹر میں حدیث موجود ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے تو وحی کے ذریعے بھی ہم کسی کے دل کے اعتبار سے, اس کی زبان کے اعتبار سے فیصلہ کر دیتے تھے. اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیتا تھا. جب سے حضور فوت ہوئے ہم ان کے ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے اور دن کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے. ہمیں نہیں پتا کسی کے دل کے اندر کیا ہے. تو حضرت عمر تو خود اپنے کشف کی نفی کر رہے ہیں. لہٰذا یا ساریت الجبل والی روایت جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب سے پیش کی جاتی ہے, جو مشکات میں بھی 3 جلد کے اندر موجود ہے, اس کی 2 اسناد ہیں, دونوں ضعیف ہیں. تو ایک میں تدلیس کا ایشو ہے, دوسری روایت جو ہے وہ ضعف کی وجہ سے ضعیف ہے. اس پہ شیخ زبیر صاحب نے پورا مضمون بھی لکھا ہوا ہے. دونوں روایتیں جو ہے نا وہ ضعیف ہیں. تو وہ یا ساریت الجبل والی بھی روایت کوئی ثابت نہیں ہے. تو بخاری میں جب آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا, ہم تو اللہ کے سپرد کرتے ہیں دلوں کا معاملہ, ہم تو ظاہر پہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ان کی اسیسمنٹ تھی. پھر انہوں نے پادری سے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ بنے گا, تو اس نے کہا کہ وہ تو لوہے میں لپٹا ہوا شخص ہوگا. تو حضرت عمر کو غصہ آیا, انہوں نے کہا بدبودار کیا کہہ رہا ہے تو, لوہے میں لپٹا ہوا. تو کہنے لگا کہ وہ خلیفہ تو بڑا نیک ہوگا, لیکن اس کی زندگی پوری جنگوں میں گزرے گی, کیونکہ تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی. وہ تو خود نیک ہوگا, کوشش کرے گا اس سسٹم کو بچانے کی, لیکن معاملات ہینڈل نہیں ہوں گے, خون بہنا نہیں رکے. لوہے میں لپٹا ہوا یعنی وہ اس کو خلافت سنبھالتے ہی زیرہ پہننی پڑ جائے گی. تو پھر مولا علی کو جنگ جمل صفین نہروان لڑنی پڑی ہے نا. اب دیکھیں نا, تو وہ تو پہلے ہی پریڈکشن موجود تھی کہ ان پہ یہ مشکل وقت آنا ہے. تو اس حدیث کے تحت بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر کو کوئی شاید کو کشف ہو گیا تھا. کشف نہیں ہوا تھا, بلکہ ان کی ایک اسیسمنٹ تھی کہ حضرت عثمان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں, خدا عثمان پہ رحم کرے کہ وہ ایسا یعنی معاملہ ان سے نہ ہو. باقی یہ کہ وہ جو معاملات ہوئے اس کی وجہ سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا عثمان کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی. اس حوالے سے آج کی ڈیٹ میں ہم انہیں کوئی متون نہیں کر سکتے. وہ بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے نا, ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسی لٹکی ہے, اس سے اوپر چڑھ گئے, اور پھر دوسرے شخص نے وہ رسی پکڑ لی, وہ بھی اوپر چڑھ گیا, یعنی حضرت ابو بکر. پھر تیسرے شخص نے رسی پکڑی, وہ بھی اوپر چلا گیا, یعنی حضرت عمر. پھر جب چوتھے شخص نے رسی پکڑی, یعنی حضرت عثمان, تو رسی ٹوٹ گئی. پھر حدیث میں الفاظ ہیں اس رسی کو اس کے لیے جوڑ دیا گیا, تو وہ بھی اوپر چڑھ گیا. تو یہ تکلیفوں والا تو معاملہ تھا نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام ایک باغ میں ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی. وہ باغ آپ کا نہیں تھا, کسی صحابی کا تھا. آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے نا اس کو جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر. تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے. تو حضرت ابو بکر آئے, نبی الاسلام نے ان کو دائیں طرف بٹھا لیا اس کنویں کی منڈیر پہ. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, نبی الاسلام فرمایا اب بھی جو آیا نا اس کو جنت کی بشارت دو. دروازہ کھولا تو حضرت عمر. حضور الاسلام نے ان کو اپنے بائیں طرف بٹھا لیا. تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو آپ فرمایا اب جو آیا نا اسے بھی جنت کی بشارت دو, لیکن ان مصیبتوں اور تکالیف کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی. دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے. یعنی حضور کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے آخری وقت میں ان کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. تو
اس صحابی نے حضرت عثمان کو کہا کہ میں آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے، لیکن حضور نے کہا ان تکلیفوں کے ساتھ جن سے آپ کو گزرنا پڑے گا، ان فتنوں اور آزمائشوں کے ساتھ. تو ان کا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان آزمائشوں کے اگینسٹ. تو آزمائش تو ٹال نہیں سکتے جو اللہ نے مقدر کی ہے. تو راوی کہتے ہیں کہ دائیں بائیں تو جگہ ختم ہو چکی تھی، تو حضور کے سامنے حضرت عثمان آ کے بیٹھ گئے. تو راوی حدیث کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ ابو بکر اور عمر حضور کے ساتھ دفن ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان کی قبر جو ہے نا حضور کے قبر اطہر کے بالکل سامنے ہے، بقیع غرقد میں. ایگزیکٹلی آپ حضرت عثمان کی قبر پہ کھڑے ہونا، بالکل ناک کی سیدھ میں، روضہ شریف کی سیدھ میں ہے، وہ گنبد خضرا کے نیچے قبر مبارک ہے نا، ایگزیکٹلی وہاں پہ موجود ہے. تو ان آزمائشوں کا تو یہ نہیں پتا تھا کہ انہیں گزرنا پڑے گا. جامع ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے پاس سے ایک شخص گزرا جس نے سر پہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں یہ شخص حق پر ہوگا. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے، تو میں نے حضرت عثمان کا چہرہ حضور کی طرف کر کے میں نے کہا کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے بات کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. پھر ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ نے ایک عہد لیا تھا، میں اپنے اس عہد کے اوپر قائم ہوں حتیٰ کہ میں یعنی مر جاؤں، رسول اللہ کے پاس ملاقات کے لیے پہنچ جاؤں. وہ عہد یہی تھا کہ اس تکلیف سے تمہیں گزرنا پڑے گا، صبر کرنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد یا اندیشہ بھی پہنچتا ہے نا، اس کے اگینسٹ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو سیدنا عثمان سے بحیثیت انسان جو کوئی اجتہادی خطا ہوئی تو ان کی شہادت ان کی ساری خطاؤں کے اوپر، ان کی پہلے کی زندگی، اسلام کے لیے قربانیاں، 3 موقع پہ جنت کی بشارت ترمذی میں جو آیا، ایک دفعہ کنواں اللہ کی راہ میں خیرات کیا، ایک دفعہ مسجد نبوی کے لیے زمین خیرات کر دی، ایک دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر کتنے جہاد میں جانے والے لوگوں کو سامان دیا. یہ سب چیزیں ان کی زندگی میں بہت بڑی قربانی ہے. اس کے علاوہ اشرم وشرا والی حدیث میں جنت کی بشارت الگ سے موجود ہے. اس سے بھی بڑھ کے میں جو سعادت سمجھتا ہوں ذو النورین ہونا، کہ نبی علیہ السلام کی اپنی 2 حقیقی بیٹیوں کا یہ کے بعد دیگرے ان کے عقد میں آنا، یہ بہت بڑے فضائل ہیں. اس کے اگینسٹ کسی کی زندگی میں 2-4 جگہ پہ کہیں پہ بحیثیت انسان کچھ مس ہینڈلنگ ہو تو اس کی زندگی کو آپ 0 سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے. اب مولا علی کی طرف آ رہے ہیں، اسی حدیث میں جو آیا کہ وہ لوہے میں لپٹا ہوا ہوگا. یہ بھی سیدنا علی کے لیے ایک مشکل وقت تھا کہ ان کو بڑھاپے میں جا کے 60 سال کی عمر میں جا کے تلوار اٹھانی پڑ گئی دوبارہ سے، جب داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے. جنگ جمل صفین نہروان لڑنی پڑ گئی. المستدرک الحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، دونوں کتابوں میں، اور مسند احمد میں، تینوں کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دفعہ نکلے تو پیدل چلتے ہوئے آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، تو آپ نے اپنے مبارک جوتی جو ہے حضرت علی کو گانٹھنے کے لیے دی. تو حضرت علی ایک جگہ بیٹھ کے اس کو سیدھا کرنا شروع ہو گئے، تو حضور علیہ السلام تھوڑے قدم آگے جا کے ایک درخت کے نیچے آپ رک گئے. اور راوی کہتے ہیں ہمارے اندر ابو بکر عمر بھی موجود تھے اس وقت. تو نبی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ مبعوث کیا، اس قرآن کی تنزیل کی خاطر ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں قریش کے ساتھ جنگیں کرنی پڑی. بدر و احد کس کے ساتھ کی ہے؟ خندق قریش مکہ کے ساتھ. یعنی کبھی حضور کی خواہش تو نہیں تھی کہ اپنے رشتہ داروں پہ تلوار اٹھاتے، لیکن قرآن کی خاطر. پھر آپ نے فرمایا تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے جسے قرآن کی تفسیر اور تعبیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے شوق سے متوجہ ہوئے کہ وہ شخص کون ہوگا جو حضور کا کام کرے گا حضور علیہ السلام کے بعد. تو سیدنا ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ آپ فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا میں ہوں؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم فوراً سیدنا علی کے پاس پہنچے ان کو بشارت دینے کے لیے کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ، جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی قرآن کی تنزیل کے لیے، آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے قرآن کی تعبیر اور تفسیر کے لیے. جو سورۃ الحجرات میں آیا کہ اگر مومنوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے. اس کی تفسیر آپ نے بننا ہے.
تو سیدنا علی مسکرا پڑے. انہوں نے اس طریقے سے رسپانس کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے, حضور نے ان کو یہ بشارت دی ہوئی ہے. تو اس کے تحت حضرت علی ہی کے دور میں جنگ جمل صفین نہروان ہونی تھی, اور چوتھا خلیفہ حضرت علی نے ہی بننا تھا. پہلے دوسرے اور تیسرے خلیفے کے موقع پر تو یہ جنگیں آئی بھی نہیں ہے نا. جس وقت ڈیوٹی تھی وہ اسی وقت انہوں نے پوری کرنی تھی نا. تو وہ پھر ڈیوٹی انہوں نے اپنی پوری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نبی الاسلام نے ان کے ذمہ کام لگایا تھا وہ کیا پورا. اچھا, اب یہ حدیث جو ہے نا ان کے گلے پہ بڑی اٹک جاتی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ پھر وہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اس کے تحت تو یہ حضرت ابو بکر کے خلاف کھڑے ہونے والے بھی باغی, حضرت عمر کا دور تو مسلمانوں میں کوئی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوا. منکرین زکوٰۃ والا ایشو حضرت ابو بکر کے دور میں ہی ٹیکل ہو گیا. حضرت عثمان کے خلاف بھی بلوائی آئے, وہ مسلمان تھے, تو اس دور میں بھی ہم حضرت عثمان کو حق پہ مانتے ہیں. اور حضرت علی کے دور میں بھی جو حضرت علی کے مخالفین ہیں ان کے مقابلے میں حضرت علی حق پہ تھے. ہمیں خلیفہ راشد کی پیروی کا حکم تھا, اور وہاں پہ ان کو تلوار بھی اٹھانی پڑی. اچھا, اب جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی, تو یہ حدیث ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ اصل میں اس سے مراد جنگ جمل اور صفین نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اس سے مراد جنگ نہروان ہے. تو اس کا مطلب ہے خوارج مسلمان ہوئے نا, پھر منوال ہے نا دونوں, کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فئۃ الباغیہ یہ تینوں گروہ ہیں, کیونکہ صحیح بخاری میں 2812 نمبر حدیث ہے 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. فئۃ الباغیہ, عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, اور وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ راوی کے الفاظ نہیں ہیں سر, یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی. تو فئۃ الباغیہ تو جنگ صفین والوں کو کہا گیا, جنگ جمل والے تو ہے ہی تھے, انہوں نے تو خیر توبہ بھی کر لی. سیدہ عائشہ بھی بعد میں شرمندہ ہوئی, سیدنا طلحہ زبیر نے تو جنگ بھی چھوڑ دی. الگ سے میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. جنگ جمل صفین اور نہروان آپ لکھیں تو میری ویڈیوز کھل جائیں گی. میرا ریسرچ پیپر بھی کربلا والا پڑھ لیں. آج میرا ٹاپک نہیں ہے, میں اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں اور اسی حدیث کی طرف واپس آتا ہوں. 4656 سیدنا عثمان کے بارے میں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حضرت عمر کے کومنٹس تھے وہ کوئی کشف و الہام سے نہیں تھے, ان کی اسیسمنٹ کی وجہ سے. جیسے ساتھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں کہ کسی کا ایٹیچیوڈ کس قسم کا ہے, تو اس طرح کے کئی ایک زندگی میں حضرت عثمان کے واقعات موجود تھے کہ جو ان سے بعض اوقات اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں یعنی شفقت کا پہلو غالب ہوا. وہ آج ٹاپک نہیں ہے, آپ کربلا والے ریسرچ پیپر میں کئی ایک چیزیں پڑھ سکتے ہیں. ایک کاتب وحی جو مرتد ہو گیا تھا, حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا, سنن نسائی میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا غلاف کعبہ میں بھی پاؤ اسے قتل کر دینا. حضرت عثمان نے اسے پناہ دے دی, حضور کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا. عبداللہ بن سعد ابی سرہ, تو نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا, دوسری طرف سے آ کے پیش کیا, یا رسول اللہ اس کی توبہ. حالانکہ حضور تو فرما چکے تھے کہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہو. باقی 3 قتل ہو گئے, اس کو تو پناہ مل گئی تھی, اور حضور تو نہیں چاہتے تھے پناہ ملے, کیونکہ یہ کاتب وحی تھا اور مرتد ہوا ہوا تھا. کاتب وحی مرتد ہوا ہو تو پھر معاملہ تو بڑا خطرناک ہے. 3 دفعہ ایسے ہوا, چوتھی دفعہ نبی علیہ السلام نے شفقت فرمائی. ٹھیک ہے, جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایک شریف آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ دیکھ رہا ہو کہ میں اپنا رخ انور پھیر رہا ہوں تو اٹھ کے اس کو قتل کر دیتا, جس کے بارے میں عثمان مجھ سے پناہ مانگ رہا تھا. جب میں نے حکم دیا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی لپٹا ہوا تو قتل کر دو, تو تم نے اس چیز کا کیوں کیا کہ میں تمہیں ڈائریکٹلی حکم دوں؟ میرا چہرہ انور پھیرنے سے تم نے سمجھ نہیں لیا کہ اسے مار دو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ اگر ہمیں ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا تو ہم اسے ادھر ہی تکا بوٹی کر دیتے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے کسی کو اشارہ کرے, یہ اس کے اخلاق سے بلند تر چیز ہے. لیکن نبی علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ, اور پھر یہی جو ہے نا یہ مصر کا گورنر تھا, اسی کی وجہ سے حضرت عثمان کے لوگ خلاف ہوئے. اور وہ دیکھیں کس جگہ ایک معاملہ مس ہینڈل ہوا اور اس کے
ایفیکٹس کہاں تک جا کے نکلے. اس کو ویسے پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ ہاتھاں نال لائیاں ہوئیاں گنڈاں جہڑیاں نے وہ دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے. یعنی جو ہاتھ سے آپ گرہ لگاتے ہیں نا وہ پھر اتنی مضبوط لگ جاتی ہے کہ وہ ہاتھ سے نہیں کھولتی, پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز, اس طریقے سے مروان اور اس کے باپ حکم کو نبی الاسلام نے شہر بدر کر دیا تھا. حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عثمان نے بڑی کوشش کی, رشتہ دار تھے کہ ان کو اندر لے آئیں. حضرت ابوبکر نے نہیں اجازت دی, حضرت عمر نے اجازت نہیں دی. اپنے دور میں وہ لے آئے, اپنی بیٹی کا بھی نکاح کر دیا کہ شاید یہ سدھر گئے ہوں. اور وہی مروان ہے جس نے مور لگا کے تو وہ محمد نبی بکر اور باقی لوگوں کے لیے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا, جس کی وجہ سے اہل مصر ان کے خلاف ہوئی. حضرت عثمان کا محاصرہ کر کے انہیں شہید کر دیا. تو اس کے پیچھے بھی وہ ایک رشتہ داری والی شفقت. پھر مسلم شریف میں جو حدیث ہے, جو ولید بن عقبہ جو ان کا ستیلا بھائی تھا حضرت عثمان کا, اسے کوفے کا گورنر لگایا, وہ اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی. مسلم شریف میں آتا ہے, سلام پھیر کے کہتا ہے میں 2 پڑھائیاں نے, یہ 4 پڑھائیاں نے. اسے پتہ ہی نہیں تھا. شکایت پہنچی, کوڑے بھی لگوائے گئے. حضرت علی موجود تھے, حضرت عثمان نے کہا اسے کوڑے لگاؤ. حضرت علی نے حضرت حسن ابن علی سے کہا کہ اٹھ اسے کوڑے لگا. تو حضرت حسن نے اپنے باپ کے بھی حکم نہیں مانا. انہوں نے کہا جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی بھی چکھے, کیوں اس طرح کے گورنر ہمارے اوپر لگاتا ہے. یعنی اس کا مطلب تھا پھر بنو امیہ بنو ہاشم کی جنگ شروع ہو جائے گی, ایک کولڈ وار. تو حضرت حسن وہاں سے چلے گئے, حضرت علی اپنے باپ کا حکم نہیں مانا. اتنی ناراضگی تھی, وہ سمجھتے تھے کہ یار کیوں اس طرح کے لوگ ہم پہ مسلط کیے ہیں حضرت عثمان نے. پھر ایک اور صحابی تھے, ان کو حضور سیدنا علی نے حکم دیا تو انہوں نے کوڑے لگائے. 40 پہ پہنچ کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 لگواتے تھے, حضرت ابوبکر نے بھی 40 لگوائے, حضرت عمر نے 80 لگائے. مجھے دونوں پسند ہیں لیکن 40 پہ اکتفا کرتے ہیں, 80 بھی لگوا سکتے تھے. تو وہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں پائل اپ ہوتی گئی. پھر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کے گورنروں کی شکایت جب حضرت علی کے پاس آئی کہ یہ مال غنیمت کو اس طریقے سے تقسیم نہیں کرتے, تو حضرت علی نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو, جو حنفیہ نامی عورت سے ایک دوسرا بیٹا تھا, اس کو بھیجا ایک نبی اسلام کی تحریر دے کے کہ جاؤ عثمان کو کہو کہ اپنے گورنروں کو اس تحریر کے مطابق حکم دیں کہ وہ مال غنیمت تقسیم کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب لے کے پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس تحریر کی حاجت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں لے کے واپس آیا, حضرت علی کو اپنے باپ کو بتایا تو حضرت علی نے کہا کہ اس تحریر کو نا وہیں رکھ دو, اسی تاکچے میں جہاں سے اٹھائی تھی. اس پہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اگر میرے باپ نے عثمان کے خلاف کبھی کھڑا ہونا ہوتا تو یہ موقع تھا جب رسول اللہ کی تحریر انہوں نے واپس کر دی, تو حضرت علی نے اس وقت بھی ٹالریٹ کیا. اس کی تعبیر بعض سنیوں نے کیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس فوٹو کاپی رکھی ہوئی ہے. فوٹو کاپی نہیں تھی جناب. تو وہ اس طرح کئی ایک چیزیں جمع ہوتی رہی. تو وہ پھر ایک جمع ہوتے ایک انبار لگ گیا. تو وہ پھر آزمائشیں جو ہے نا وہ آئیں. ایک تلخ حقیقت ہے اس بارے میں, یعنی مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلافت الملوکیت میں قلم اٹھایا ہے, اس کے اوپر بڑا جذباتی کومنٹس کیے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے. تو جذباتیت کو سائڈ پہ رکھ کے علمی بات کریں کہ یہ جو کچھ حقائق ہیں یہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے, حدیث کی کتابوں میں. جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی 5B میں آپ جا کے ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہماری اکیڈمی میں صبح 9 سے 5 بجے تک کال کریں, فری آپ کے گھر آ جائے گا. صرف TCS کے 300 آپ کو خرچہ ڈاکہ دینا پڑے گا. 032159000162 ہمارے اکیڈمی کا نمبر ہے. نماز کے اوقات میں بند رہتا ہے, صبح 9 سے شام 5 بجے تک آپ رابطہ کریں. تو یہ 12 کا پیکج, 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپرز انکلوڈنگ یہ کربلا والا ریسرچ پیپر 200 حدیث والا, آپ کو یہ انشاءاللہ مفت ڈاک میں آ جائے گا. اردو میں اگر پڑھنا ہے, اگر آپ نے عربی میں, ہندی میں, انگلش میں پڑھنا ہے تو ویب سائٹ پہ اس کا PDF رکھا ہے, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو والا بھی رکھا ہوا ہے, ڈاک میں ہم صرف اردو والا بھیجتے ہیں. ایک بات میں اس میں ایڈ کر دوں حضرت عثمان کے قاتلین کے حوالے سے, کہ یہ جو مشہور کیا گیا نا وہ کو منافقین تھے. منافقین نہیں تھے, وہ مسلمان ہی تھے. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے کہ جب باغیوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا تو حضرت عثمان کو لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے, ہمیں نماز پڑھاتا ہے, ہمارے امام تو آپ ہیں, ہمیں خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نماز ہی مسلمانوں میں ایک
نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ تو حضرت عثمان منافقین کے پیچھے کس طرح نماز پڑھنے کا کہہ سکتے تھے؟ منافق کا تو مطلب کافر ہوتا ہے۔ تو بلوائی جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، ان میں کئی اصحاب بدر بھی تھے، اصحاب شجرہ میں سے بھی کچھ لوگ تھے۔ تو البتہ ہم ان کے سٹانس کو غلط سمجھتے ہیں، جس طرح ہم حضرت طلحہ اور زبیر کے سٹانس کو غلط سمجھتے ہیں، حضرت معاویہ کے سٹانس کو حضرت علی کے خلاف غلط سمجھتے ہیں، اگرچہ یہ بھی صحابہ ہے، اس طرح ان صحابہ کے حضرت عثمان کے خلاف ایکٹیویٹی کو غلط سمجھتے ہیں۔ اختلاف رائے جو تھا وہ درست تھا، لیکن ایکٹیویٹی پرفارم جو کی وہ غلط کی ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے کلیئر کرنا ضروری سمجھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ جی مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافقین کوشش کریں گے تم سے وہ قمیض اتروانے کی۔ وہ منافقین وہ اصطلاحاً منافقین نہیں ہے، وہ لغت کے معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اصطلاح والی منافقین تو اگر حضرت عثمان کو حضور نے کہا کہ منافقین تم سے یہ اتروائیں گے تو آپ نے منافقین کے پیچھے نماز کی اجازت دینی تھی۔ وہ تو اسی طریقے سے جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور اسی طریقے سے اگر کہیں پر جھگڑا ہو جائے گا تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ تو یہ تو ہمارے کئی کلموں کو مسلمانوں میں موجود ہیں، منافقوں والی صفت تو ہے نا، لیکن یہ اعتقادی منافق تو نہیں، عملاً منافق ہے نا، عقیدے میں تو مسلمان ہے۔ اس طریقے سے وہ بلوائی بھی مسلمان تھے۔ تو یہ میں نے کلیئر کرنا اس حوالے سے ضروری سمجھا۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ باغی اور بدتی کے پیچھے نماز کا حکم کیا پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔